السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس ویڈیو کلپ کو دیکھ کر آپ سمجھے ہوں گے کہ آج ہم کون سے باب کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ جی صحیح ہے، آج ہم تاریخ کے باب عیسائیت اور مذہب اسلام کا مطالعہ کریں گے۔ اس باب میں آنے والے اہم نکات ہیں عیسائیت اور عیسائی مذہب کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی اور تعلیمات، مذہب اسلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور تعلیمات، مذہب اسلام کی دین۔ تو سب سے پہلے ہم عیسائیت یا عیسائی مذہب کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ نصابی کتاب کے مطابق عیسائی مذہب کا جنم پہلی صدی عیسوی کے آغاز میں رومی حکومت کے صوبہ فلسطین کے نظرات نامی مقام پر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بانی ہیں۔ عیسائی مذہب کی تشکیل سے قبل صوبہ فلسطین کے یہودی قوم کے لوگ کئی ضعیف الاعتقادات اور رومی حکومت کے مظالم تھے۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جنم لیا اور عیسائیت کی تشکیل ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی یا ان کے تعلیمات۔ حضرت عیسیٰ، جن کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، تو اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ کے برگزیدہ نبی مانے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یروشلم کے قریب بیت الحم کے مقام پر ایک غریب گھرانے میں ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مخلوق خدا کی ہدایت اور رہبری کے لیے مبعوث ہوئے، ایک مدت تک زمین پر رہے، پھر زندہ آسمان پر اٹھا لے گئے۔ قرب قیامت آپ پھر نزول فرمائیں گے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عامل ہوں گے، ایک مدت تک قیام کریں گے اور پھر آپ کا وصال فرمائیں گے اور مدینہ منورہ میں مدفون ہوں گے۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بنت مریم عمران کے بیٹے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم بنت عمران کے بیٹے تھے، جو کہ کنواری ماں بنی تھی۔ قرآن اور اسلامی روایات کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی نسل سے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو صرف مریم علیہ السلام کا بیٹا کہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے انہیں لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیا اور ان کا ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ ان کی جگہ ان کا ایک ہم شکل مصلوب ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ان کا دوبارہ ظہور قیامت کے نزدیک ہوگا۔ سورۃ النساء آیات نمبر 158 میں اس کا ذکر ہے اور کئی احادیث میں بھی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آئندہ میں عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور میرے قریب مدفون ہوں گے۔ قیامت کے دن میں اور عیسیٰ ابن مریم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان والی ایک ہی قبر سے اٹھیں گے۔ لیکن ہماری نصابی کتاب کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 30 سال کی عمر میں جان بیپٹسٹ نامی شخص سے بے حد متاثر ہوئے اور ان سے استفادہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معجزات کی وجہ سے لوگ انہیں مسیح یا عظیم محافظ قرار دی۔ جب دن بدن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل اور رحم دلی نے لوگوں کو اپنے طرف مائل کیا، آپ کو شہرت حاصل ہوئی۔ لوگوں نے یہاں تک کہ ان کو دیوتا ماننا شروع کیا۔ یہودی فرقے نے ان کی مخالفت کی اور رومی شہنشاہ سے آپ کے خلاف شکایت کی، بغاوت کا الزام لگایا اور مقدمے کے مطابق گولگتھا نامی پہاڑ پر جمعہ کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا
اس دن کو عیسائی لوگ گڈ فرائیڈے کے طور پر مانتے ہیں، لیکن عزیز طلبہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی دنیا پر اٹھا لیا گیا ہے۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر ان کا پھر سے ظہور ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ایک ہے اور خدا سارے مخلوقات کا محافظ ہے۔ تمام انسانوں میں بھائی چارگی کے جذبات ہونے چاہیے۔ مصیبت زدہ لوگوں کو پیار کرنا خدا سے محبت کے برابر ہے۔ لوگوں سے کسی توقع اور امید کے بغیر بے لوث خدمت کرنا چاہیے۔ انسان کی خدمت خدا کی خدمت کے برابر ہے۔ انسان اگر اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے تو خدا اس کو معافی عطا کرتا ہے۔ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو اور اپنے بدخواہوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والوں نے عیسائی مذہب کی تبلیغ و اشاعت جاری کی تو ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ یہ تعداد میں 12 تھے۔ ابتدا میں رومی شہنشاہ نے عیسائی مذہب کی تعلیم و تبلیغ پر کوئی پابندی عائد نہیں کی تو رومی سلطنت میں بڑی تیزی سے عیسائیت کی اشاعت ہوئی، لیکن پہلی صدی کے بعد بتدریج رومی شہنشاہ مبلغین پر ظلم و تشدد کر کے مذہبی تبلیغ پر رکاوٹیں پیدا کی۔ لیکن چوتھی صدی عیسوی میں کانسٹانٹین نامی بادشاہ نے اقتدار حاصل کیا تو 1313 عیسوی میں عیسائیت کو قومی مذہب کے طور پر قبولیت عطا ہوئی۔ اس کے بعد عیسائی مذہب دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا چلا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سال سے ہم سن عیسوی کو مانتے ہیں۔ عیسائی مذہب کے عطیہ جات۔ عیسائی مذہب نے دنیا کو بھائی چارے اور امن کے اصول دیے۔ گرجا گھر اور چند مبلغین نے تعلیمی مراکز قائم کر کے تعلیم کی ترقی کے ضامن بنے۔ عیسائی مذہب نے فن تعمیر میں گوتھک جیسے نئے طرز کو متعارف کیا۔ عیسائی مذہب مبلغین نے عالمی سطح پر طبی خدمات کی توسیع کی۔ عورتوں اور کمزور طبقات کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے سماج میں معیاری تبدیلیاں رونما کی۔ لیکن چند تفرقات کی وجہ سے عیسائی مذہب میں بھی فرقہ بندیاں ہو گئے۔ عیسائی مذہب 2 فرقوں میں تقسیم ہو گیا، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ایک کتاب میں درج کیا گیا جو عیسائیوں کی مقدس کتاب ہے، جس کو ہم انجیل یا بائبل کہتے ہیں۔ تو یہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق چند مختصر معلومات۔ اب ہم مذہب اسلام کی طرف آئیں گے۔ مذہب اسلام کی ابتدا ملک عرب میں ہوئی۔ یہ مغربی ایشیا کا جزیرہ نما ہے۔ یہ علاقہ ایک ریگستان ہے۔ ابتدا میں اہل عرب کئی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پتھر، درخت، پانی کا چشمہ وغیرہ وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں کعبہ اور اس میں موجود 360 بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے۔ اور ان دنوں اہل عرب کے لیے سب سے اہم مرکزی مذہبی مرکز خانہ کعبہ بنا ہوا تھا۔ ایسے حالات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 570 یا 571 عیسوی میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف، ان کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے قبل ہو گیا، یعنی 6 ماہ قبل ہی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ حضرت بی بی آمینہ تھی
اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تو ان کے والدہ حضرت آمینہ کا بھی اس دنیا سے وہ رحلت فرما گئے۔ ان کے دادا عبد المطلب نے بڑے پیار سے ان کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، جس کی حمد و ثنا کی گئی ہو۔ یہ نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، خاتم النبیین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، بہت سے القابات سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یا ان کی پرورش ان کے چچا عبد المطلب نے کی، ابو طالب نے کی اور دادا عبد المطلب نے بھی کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ساتھ تجارت میں ہاتھ بٹھایا کرتے تھے۔ ملک شام اور عرب تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، دیانتداری اور شفاف کردار کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے لوگ صادق اور امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہو کر عرب کی ایک مالدار بیوہ خاتون تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کثیر وقت عبادت میں صرف کرتے تھے اور غار حرا میں اپنی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، جہاں پر 610 عیسوی میں ایک روز حضرت جبریل علیہ السلام جو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظہور ہوئے اور اللہ کا پیغام سنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے پہلا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچایا وہ یہ تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یعنی پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا انسانوں کو جمے ہوئے خون سے۔ یہ ابتدائی آیات بعد میں قرآن کا حصہ بنی ہیں۔ اس واقعے کے بعد سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول خدا کی حیثیت سے تبلیغ اسلام کی ابتدا کی اور لوگوں کو خالق کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو روز قیامت کی فکر دلانے کی تعلیم بھی دی کہ جب تمام مخلوق اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے خالق کے سامنے جمع ہوگی۔ اپنے مختصر مدت تبلیغ کے دوران میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جزیرہ نما عرب میں اسلام کو ایک مضبوط دین بنا دیا، اسلامی ریاست قائم کی اور عرب میں اتحاد پیدا کیا جس کے بارے میں اس سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ عرب کے وحشی لوگوں میں انسانیت کا ایسا سبق پڑھایا کہ آج دنیا ان کو اپنا رہبر و معلم، ایک ماڈل سمجھ کر زندگی گزار رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے اور قرآن کے مطابق کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ ان کو اپنی جان و مال اور پسندیدہ چیزوں پر فوقیت نہ دے۔ قیامت تک مسلمان آپ کی امت میں شامل ہوں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلامی تبلیغ و اشاعت کا آغاز مکہ کے مشرکین و کفار پر بھاری پڑ گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی ظلم ڈھانے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے حکم سے 622 عیسوی میں مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے۔ اس واقعے کو اسلام میں ہجرت کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہیں سے ہمارا اسلامی سال یعنی سن ہجری کا آغاز ہوا۔ مدینہ کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا۔ مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، یثرب سے انہوں نے مدینہ رکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ 8 سال تک مکہ اور مدینہ کے درمیان جنگیں ہوتی رہی۔ مدینہ کے لوگوں نے مکہ کے لوگوں کو شکست دی
تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ان کے اصولوں پر عمل کرنا شروع کیا۔ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہوئے، پھر ٹھیک بھی ہو گئے، مگر کچھ عرصے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک ان کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بلاخر روایات کے مطابق مئی یا جون 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل و کفن دیا اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے ایک کے بعد دیگرے نماز جنازہ ادا کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ان کے حجرے میں اس جگہ دفن کیا جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے ارد گرد کئی کی مقام پر آج مسجد نبوی شامل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، اور 4 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے ازواج مطہرات کی تعداد 12 ہے۔ وہ اس طرح سے ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی القاب سے بھی جانا جاتا ہے۔ انسانیت کے درس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام کی تعلیمات: اسلام سے مراد ہی خدا کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت درکار ہے، اللہ واحد ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ زندگی بسر کرنا، بری عادتوں سے دور رہنا چاہیے، کمزوروں پر رحم اور عورتوں کا احترام کرنا۔ مذہب اسلام کے 5 فرائض ہیں، وہ یہ ہے: پہلا ہے یہاں پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھنا یعنی ہر دن 5 وقت کی اللہ کی عبادت کرنا، قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کرنا، روزہ یعنی ماہ رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ یعنی اپنے آمدنی اور مال میں سے اپنے آمدنی اور وسائل سے متعین کردہ حصہ غریبوں میں زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرنا، حج زندگی میں کم از کم صاحب وسائل ہے تو 1 دفعہ حج کرنا فرض ہے۔ مذہب اسلام کی تبلیغ اور اشاعت: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد خلفائے راشدین، جس کو ہم کہا جاتا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین جو بنے، اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے والے انہیں خلیفہ کہا جاتا ہے، جن میں خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ خلفائے کرام کی ایماندارانہ کوششوں سے مذہب اسلام صرف 1 صدی ہی میں مغرب میں اسپین سے لے کر مشرق میں ہندوستان تک پہنچ گیا، جس کے چند ایک اہم وجوہات ہیں، جیسے مذہب اسلام کی سادگی کا مذہب تھا، خلفاء و صحابہ کرام کی اشاعتی سرگرمیاں، مسلمانوں کا عقیدت مندوں کا یقین اور ایمان بھی ایک سبب ہے، حکمرانوں کی مذہب میں دلچسپی، موافق سیاسی حالات۔ اب مذہب اسلام کے احتیاجات اور دین کیا ہے؟ خسرہ اور دیگر بیماریوں کے لیے ادویات کی تیاری اور طبی کتابوں کی تخلیق کی ہے، سائنس اور علم ریاضی میں نئی تحقیقات کا ہونا، جغرافیہ اور فلکیات جیسے علوم سے دنیا کو متعارف کرانا، فن اور فن تعمیرات کے ضمن میں اسلام کی دین بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اسلامی فن تعمیرات جیسے رومن، بینجنٹائن اور ایرانی طرز تعمیر کا اطلاق دنیا کی بہت ساری اور اہم تعمیرات میں نظر آتا ہے۔ پھر آئندہ چل کر مذہب اسلام میں کئی فرقے بھی وجود میں آئے۔ تو یہ مختصر معلومات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر ہم تا قیامت تک بھی کہتے چلے جائیں گے۔ تو
آپ کی تعریف، آپ کے اخلاق حسنہ کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایک چند اہم نکات سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کلپ کو بار بار سنیے اور اہم نکات کو اپنی کاپیوں میں درج کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔